جنگ بدر یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کا پہلا امتحان تھا جہاں تعداد کم تھی مگر جذبہ آسمانوں سے اونچا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ابو سفیان سے، قریش مکہ کا تاجر جو ملک شام سے قافلہ لے کر واپس آ رہا تھا۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، اس قافلے میں 50,000 سونے کے سکے، ہر قسم کا قیمتی مال اور سب سے اہم وہ مال جو مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ مگر ایک مسئلہ تھا، مکہ پہنچنے کے لیے اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا پڑتا اور مدینہ میں وہی مسلمان تھے جن کا سب کچھ مکہ والوں نے چھین لیا تھا۔ اب سوال یہ تھا، کیا مسلمان رمضان کے مہینے میں قافلہ لوٹنے نکلے تھے؟ اصل میں بدر کی جنگ سے ایک سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے، نہ مال، نہ گھر، نہ سامان، بس وہ کپڑے جو ان کے بدن پر تھے، اور مکہ والوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اب یہ وہی مال تھا جو ان سے چھینا گیا تھا اور وہی قافلہ تھا جسے ابو سفیان واپس مکہ لے جا رہا تھا۔ تو مسلمانوں کا ارادہ لوٹنے کا نہیں بلکہ اپنا حق واپس لینے کا تھا۔ ابو سفیان کو شک ہو گیا کہ مسلمان راستے میں ہیں تو اس نے ایک زبردست چال چلی، اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور قافلے کو سمندر کی طرف لے گیا تاکہ مدینہ کے قریب سے نہ گزرے۔ لیکن اس نے ساتھ ہی ایک اور چال چلی، مکہ ایک پیغام بھجوایا کہ مسلمان ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے نکل چکے ہیں، فوراً مدد بھیجو۔ اور جو قاصد مکہ پہنچا اس نے وہ کیا جو اس دور میں ایمرجنسی سمجھا جاتا تھا، اس نے اپنے کان ناک کاٹ دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور کعبہ کے پاس جا کر چیخنے چلانے لگا کہ قافلہ خطرے میں ہے۔ ابو جہل جو قریش مکہ کا سردار تھا، اس نے قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ قاصد نے کہا کوئی 313 کے قریب۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 ہوں گے، ہر سواری پر ہتھیار، گھوڑے، زرہیں، اور بدر پہنچ کر مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے ایک آواز میں کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سمندر میں بھی کودنا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یوں تیار ہو گئی 313 لوگوں کی ایک فوج جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، چند تلواریں۔ یہ دونوں فوجیں بدر نامی مقام پر پہنچ گئی۔ تاریخ تھی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری۔ اب آتے ہیں اصل کہانی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر آج یہ 313 لوگ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا اس دھرتی پر کوئی نہیں بچے گا۔ رات بھر نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ پہلا وار کیا مسلمانوں کے 3 جوانوں نے۔ اصل میں بات یہ تھی، کفار قریش نے کہا کہ ہمیں انصار سے کوئی مطلب نہیں ہے، اے محمد قریشیوں کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ کو بھیجا۔ انہوں نے قریش کے بڑے پہلوانوں کو گرا دیا۔ پھر عام جنگ چھڑ گئی، فرشتے اتارے گئے، مسلمان ایسے لڑے جیسے آسمانوں سے طاقت ملی ہو۔ ابو جہل مارا گیا، قریش کے 70 لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنے اور مسلمانوں نے حق کی پہلی بڑی فتح حاصل کی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک نیا آغاز تھی۔ اس جنگ سے مدینہ کی ریاست مضبوط ہوئی، دشمنوں کے دل کانپنے لگے، اسلام کا پیغام دور دور تک پھیلنے لگا۔ یہ جنگ ثابت کر گئی کہ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ سچے ایمان اور اتحاد سے ملتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔